মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کینیڈا کا جلسہ سالانہ گزشتہ ہفتے منعقد ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ظاہر کرتے ہوئے اختتام کو پہنچا. اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے جو ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم باوجود محدود وسائل کے دنیا میں ہر جگہ جلسے منعقد کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے عمومی طور پر انتظامات بھی اچھے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ہر شعبے کی کو پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. جو مختلف شعبات میں کام کر کے اس کے بہتر معیار پیدا کر سکیں. رضاکار ہیں، والنٹیئرز ہیں، خدام میں سے بھی، اطفال میں سے بھی، انصار میں سے بھی، لجنہ اور ناصرات میں سے بھی. افسر بھی ان میں سے مقرر ہوتے ہیں، ماتحت بھی مقرر ہوتے ہیں. دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے کم پڑھا لکھا بعض دفعہ افسر مقرر کر دیا جاتا ہے، تو چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پی ایچ ڈی ہو، اس کی اطاعت کرتا. کوئی یہ فرق نہیں ہوتا کہ میری تعلیم اعلیٰ، میرا رتبہ اعلیٰ. یہ اطاعت کا معیار جماعت احمدیہ میں ہم دیکھتے ہیں اور ہر طرح سے پھر تعاون بھی کرتے ہیں. نہ صرف تعاون، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، پوری اطاعت کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہوئے اپنے جو بھی فرائض ہیں، ڈیوٹی ہے، خدمت ہے، اس کو سر انجام دیتے ہیں. ان 3 دنوں میں خاص طور پر ہر ڈیوٹی دینے والے کے دماغ سے دنیا داری کی سوچ لگتا ہے بالکل غائب ہو گئی. صرف جلسہ اور بے نفس ہو کر کام کرنا اکثریت کی سوچ ہوتی ہے، یا ان سب کارکنان کی سوچ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں. بس یہ کوئی انسانی کام نہیں ہے جو سوچوں کو ایسے دھارے میں ڈالتا ہو، جو عمل کو بے نفس اور عاجزی عطا کرتا ہو. یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو
جس جذبے سے تمام بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ کبھی پیدا نہ ہو سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان سب کارکنان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ تم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے ہر سوچ سے بالا ہو کر، ہر خواہش سے بالا ہو کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور کام کرنا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ بس ہمیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے جماعت کو خدمت کرنے والے ایسے کارکن مہیا فرمائے جو باوجود پڑھے لکھے ہونے کے بے نفس ہو کر، اگر انہیں کہا جائے کہ ٹوائلٹس کی صفائی کرو تو وہ بھی کرتے ہیں، کھانا پکانے کا کام کرو تو وہ بھی کرتے ہیں، کھانا کھلانے کا کام کرو تو وہ بھی کرتے ہیں، سیکیورٹی کی ڈیوٹیاں دیتے ہیں، پارکنگ کی ڈیوٹیاں دیتے ہیں، اور اس طرح مختلف شعبہ جات میں ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، اور بے نفس ہو کر جیسا کہ میں نے کہا کام کرتے ہیں۔ بچے شوق سے اپنی ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ بچے جب جلسہ گاہ میں مہمانوں کو خاموشی اور ایک شوق سے پانی پلا رہے ہوتے ہیں تو غیر مہمان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیسے تم لوگ ان بچوں میں یہ خدمت کا جذبہ پیدا کر دیتے ہو۔ دنیا کے ان حالات میں جب مسلمان دینی گروپ، مدرسوں میں جانے والے بچے اور بچوں اور نوجوانوں کو جہاد کے نام پر غلط کاموں اور ظلموں کی تربیت دے رہے ہیں، ظالمانہ طور پر انسانی جانوں کے خاتمے کی کوشش کی جا رہی ہے، زندگیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جماعت احمدیہ کے بچے اور نوجوان زندگی بخش کام کر رہے ہیں۔ جب روحانی پانی پلانے اور روحانی مائدہ کھلانے کی مجلسیں لگی ہوتی ہیں تو ساتھ ساتھ بچے، نوجوان، لڑکیاں، لڑکے مادی پانی پلانے اور کھانا کھلانے کے فرض کو بھی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور اس حقیقی جہاد میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں جو زندگیاں لینے کے لیے نہیں بلکہ زندگیاں دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس بات کا اظہار بھی بعض لوگ کر دیتے ہیں کہ جب چھوٹے بچے بڑی خوشی اور ذمہ داری سے پانی پلا رہے ہوتے ہیں تو بے اختیار ان پر پیار آتا ہے۔ بس جہاں ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہاں تمام شامل ہونے والوں کو، جلسہ میں بیٹھ کے سننے والوں کو، ان کارکنوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، جن میں سے کئی ایسے ہیں جو جلسے کے انتظامات کے لیے جلسے سے پہلے بھی کام کر رہے ہیں اور بعد میں بھی وائنڈ اپ کے کام کے لیے وقت دیتے ہیں۔ نہ اپنے کام کے حرجوں کی پرواہ ہے ان کو، ذاتی کاموں کی، نہ مالی نقصان کی پرواہ کرتے ہیں۔ بعض مجھے ملے جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے جلسے کی وجہ سے، ڈیوٹی کی وجہ سے اگر چھٹی نہیں ملی تو اپنی نوکریاں چھوڑ دیں۔ نہ ہی یہ لوگ اپنی نیند اور آرام کو دیکھتے ہیں۔ ایک فکر تھی اور ایک فکر کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں کہ ہم نے خدمت کرنی ہے اور جلسے کے انتظامات کو جس حد تک ہو سکے بہترین کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بس جہاں میں جلسے میں شامل ہونے والوں سے کہتا ہوں
اس سے پہلے تو میں خود تمام کارکنوں، بچوں، مہمانوں، لڑکیوں، لڑکوں، عورتوں کو، مردوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کیا اور ایک خدمت کے جذبے سے ادنا سے ادنا کام بھی خوشی سے اور بڑی ذمہ داری سے سر انجام دیا۔ یہ کام حقیقت میں ایک خاموش تبلیغ ہوتی ہے۔ بظاہر تو یہ کارکن کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو غیر آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ تبلیغ کا ذریعہ بن جاتی ہے، کئی لوگوں کی ہدایت کا باعث بن جاتی ہے۔ چنانچہ امریکہ سے آئے ہوئے ایک غیر جماعت دوست جو وہاں سے بنگالی ہیں اور بنگالی احمدیوں کے ساتھ آئے تھے، کہتے ہیں، شہید الرحمان کا نام ہے، کہ تمام زندگی ملاؤں سے جھگڑتے رہے اور جو اسلام ان کو پیش کیا گیا اس نے ان کو سنی مسجدوں سے دور رکھا، شدت پسندی سے نفرت تھی۔ ان کی بیوی ایک نیک عورت ہے، بیوی نے انہیں تاکید کی کہ اب آپ جماعت احمدیہ کے جلسے پہ جائیں۔ چنانچہ اس جلسے پر آ کر اپنے دوستوں کے ساتھ بنگالی، تقریباً 91 بنگالی امریکہ سے آئے تھے، انہوں نے جماعت احمدیہ کی افراد کی تربیت، محبت اور عزت دیکھی، تو کہتے ہیں کہ جلسے کے ساتھ میں اسلام کی طرف، جلسہ دیکھنے کے ساتھ میں اسلام کی طرف دوبارہ لوٹ آیا ہوں۔ جلسے کے آخری دن وہ لوگوں سے الگ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہجوم کی وجہ سے کھانے پر جانا پسند نہیں کیا، انہوں نے، رش تھا۔ اتنے میں ایک خادم ان کے پاس آیا اور انہیں کھانا اور پانی دیا۔ اور پھر اس بات کا بھی انتظار کیا کہ وہ کھانا ختم کریں تاکہ وہ خادم ان کے کھانے کا ڈبہ بھی پھینک دے۔ اس واقعے نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے مجھے ملاقات میں بتایا کہ جلسے نے ان پر بہت گہرا اثر کیا ہے اور انشاءاللہ وہ جلد جماعت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح جلسے کے سے تبلیغ بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ صرف ایک خادم کے اعلیٰ اخلاق اور اس کی معمولی سی خدمت کرنا ان کی سوچوں کو بدلنے والا بن گیا۔ اس خادم کو تو شاید یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ احمدی ہیں یا غیر احمدی، اس نے تو ایک جذبے کے تحت خدمت کی تھی، لیکن یہ خدمت اس غیر میں روحانی تبدیلی کا ذریعہ بن گئی۔ اسی طرح بعض سیاسی لوگ بھی ہیں، اس علاقے کے رہنے والے لوگ بھی، جو عمومی طور پر جماعت کی خدمات کو جانتے ہیں اور اس کا اعتراف بھی کرتے رہتے ہیں، ان پر بھی ہر دفعہ جلسے کے انتظامات کا ایک نیا اثر ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اور پرسکون طریق پر لوگ عموماً بیٹھے ہوتے ہیں اور کارکنان بھی خاموشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیب شولٹے ممبر ہیں پارلیمنٹ کے یہاں وان کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت متاثر ہوا ہوں میں۔ جلسے پر اتنے سارے رضاکار نظر آتے ہیں کہ اس جلسے کو نہایت منظم طریق سے چلا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے اندازے کے مطابق آج یہاں 25,000 سے زائد لوگ جمع ہیں، اور اس لحاظ سے جلسے کا منظم طریق پر چلنا رضاکاروں کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ پر بس یہ رضاکار کارکن بڑا اثردار رہے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے سب کارکنوں کو کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جہاں وہ مہمانوں کی خدمت بے نفس ہو کر کرتے ہیں، وہاں ایک خاموش مبلغ بن کر احمدیت کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں، اور ہر شامل ہونے والے کو بھی
جتنے لوگ شامل ہوئے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا، انہیں بھی ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کارکنوں کی خدمت کے جذبے کو ہمیشہ بڑھاتا رہے اور ان کو اس خدمت کی بہترین جزا بھی دے، اور ان سب کو صرف ظاہری خدمت نہ ہو بلکہ ایمان اور یقین میں بھی بڑھاتا چلا جائے، اور ان کے عمل بھی بہترین ہوں جو اسلامی تعلیم کے مطابق ہوں۔ اسی طرح MTA کارکنان ہیں، ان کا جہاں جلسہ میں شامل ہونے والوں یا کینیڈا میں رہنے والوں جو جلسے میں شامل نہیں ہوئے ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہاں دنیا میں رہنے والے احمدیوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ بہت سے کارکن یہاں کینیڈا کے لوکل والنٹیئر ہیں، کچھ کام کرنے والے ہیں، کچھ لندن سے مرکز سے آئے تھے۔ ان سب نے ایک کوشش سے جلسے کے تینوں دن بڑی محنت سے جلسے کا لائیو پروگرام دکھانے کا انتظام کیا۔ اس دفعہ جیسا کہ میں نے کہا کہ لندن سے بھی ٹیم تو آتی ہے جب بھی میں جہاں ہوں۔ مرکزی ٹیم جو تھی MTA کی، اپ لنک کے لیے اپنا ایک سالٹ ڈش بھی لے کر آئے تھے بجائے یہاں ہائر کرنے کے۔ اس سے بڑا فائدہ بھی ہوا اور ہم آزاد بھی رہے وقت کے لحاظ سے بھی، کیونکہ جب کرائے پر لو تو وقت کی پابندی بھی کرنی پڑتی ہے، کچھ وقت زائد ہو جائے تو زائد پیسے دینے پڑتے ہیں، اور مجموعی طور پر اس لحاظ سے 10-15 ہزار ڈالر کی بچت بھی ہو گئی ہماری۔ بس ہر شعبے کے کارکنان نے اپنے اپنے شعبے میں جو کام کیے ہیں ان کا افراد جماعت کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی طرح کارکنان کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر گزار بنو، میں تمہاری استعدادوں اور تمہاری صلاحیتوں کو بھی بڑھاؤں گا اور اپنی باقی نعمتیں بھی ادا کروں گا۔ اللہ جب ازیدنکم کہتا ہے تو محدود اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا کسی بات کو۔ اللہ تعالیٰ تو پھر نوازتا ہے تو بے شمار نوازتا ہے اور ہر لحاظ سے نوازتا ہے، اور بس مومنین کا یہی طریق ہے کہ ہر کامیابی پر، ہر اچھی بات پر خدا تعالیٰ کا شکر گزار بنیں، اور جہاں کمزوریاں دیکھیں وہاں اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیں اور استغفار کریں۔ کمزوریاں بھی بڑے انتظامات میں ہوتی ہیں، لیکن مہمانوں نے جو کمزوریاں نظر انداز کر کے عمومی طور پر تعریف کی ہے ہر کام کی، اس کے لیے تمام کارکنان کو اپنے اور غیر سب مہمانوں کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ مثلاً کمزوریوں کا ذکر ہے تو جلسے کے پہلے دن شعبہ مہمان نوازی نے حاضری کا صحیح اندازہ نہیں لگایا، حالانکہ ایک دن پہلے مجھے بتایا تھا کہ ہم 22,000 کا کھانا پکائیں گے، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جبکہ 20,000 کا کھانا پکا، جس کی وجہ سے شعبے کے اپنے اندازے کے مطابق 2,000 لوگوں کو کھانا نہیں ملا، اور اس کی انہوں نے معذرت بھی کی۔ لیکن مہمان بھی جلسہ سننے کے مقصد کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس دن یا اگلے دن بھی اگر کوئی کھانے میں کمی ہوئی تو بعض نے خوش دلی سے اسے برداشت کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ دوسروں کی اصلاح کا بھی باعث بن گیا۔ بات ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ ایک لمبا کیو کھانے کے بھی لگا ہوا تھا، لیکن کافی انتظار کے بعد انہیں کہا گیا، پہلے یہ کہا گیا کھانا آ رہا ہے، ختم ہو گیا، پھر کہا گیا کہ کھانا ختم ہو گیا، اب نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ میں تو اس بات پر انتظامیہ پر بڑا پیچ و تاب کھا رہا تھا، بڑے غصے میں تھا۔ اتنے میں
ان کے آگے کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ الحمدللہ کھانا ختم ہو گیا. میں نے یہ کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے میرے پاس ہیں، آئیں اب ہم انہیں پانی میں ڈبو کر کھا لیں. اگر کھانا مل جاتا تو یہ سنت جو تھی ہم پوری نہیں کر سکتے تھے، تو آج اس سنت کو بھی پورا کر لیں. تو یہ کہنے والے مجھے لکھتے ہیں کہ یہ دیکھ کر نہ صرف میرا غصہ دور ہو گیا بلکہ مجھے شرمندگی بھی ہوئی کہ کیوں مجھے غصہ آیا اس بات پر، اور میں بڑا جذباتی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو عطا فرمائے ہوئے ہیں. بس انتظامیہ بھی شکر گزار ہو مہمانوں کی جو ایسے اعلیٰ اخلاق دکھانے والے ہیں. اس دفعہ انتظامیہ کی طرف سے یہ خوش کن پہلو بھی سامنے آیا ہے کہ بجائے اپنی باتیں چھپانے کے، اپنی کمزوریاں چھپانے کے، انہوں نے اپنی کمزوریوں پر نظر رکھ کر ان کا اظہار بھی کر دیا. لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اب اپنی لال کتاب جو ہے جلسے کی انتظامیہ کے پاس، یہ سب کچھ اس میں لکھیں اور آئندہ بہتر منصوبہ بندی بھی کریں. ساتھ ہی میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جگہ بظاہر اب لگ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 18-19,000 20,000 تک لوگوں کو سنبھال سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور اب جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھیل رہی ہے، تو بڑی جگہ کا بھی انتظامیہ کو سوچنا چاہیے، یہاں کی جماعت کو سوچنا چاہیے، یا کم از کم اگر کبھی مجھے جلسے پر بلانا ہو تو بہرحال یہ جگہ اب ناکافی ہے، اس لیے اس بارے میں ضرور سوچیں. انتظامیہ نے جو اپنی کمزوریوں کا خود اظہار کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور اس میں بعض شکایتیں مجھے پہلے پہنچ چکی تھیں، اس لیے صحیح بھی ہیں. اگر اس کے علاوہ بھی کچھ ہو تو لوگ خود بھی انتظامیہ کو لکھ کر دے سکتے ہیں تاکہ بہتر انتظام ہو سکے. پہلی بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ عرب مہمانوں کے کھانے کے معیار میں شکایت ملی کہ کھانے میں مرچیں زیادہ تھیں، عربوں کے مطابق نہیں تھا. اس کو ٹھیک کرنا چاہیے ان کو. پھر کھانے کی کمی کا اظہار انہوں نے کیا، پہلے میں بتا چکا ہوں. پھر کھانا 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچا مردوں میں. ایک تو یہ کہ فاصلہ زیادہ ہے، کھانا یہاں پکتا ہے اور پھر 30 کلومیٹر لے جانا پڑتا ہے. پھر یہ کھانا غلطی سے جو ٹرک تھے وہ مردوں کے بجائے عورتوں کے حصے میں چلے گئے، جس کی وجہ سے مردوں کو تکلیف اٹھانی پڑی. خیر مرد اگر تکلیف اٹھا لیں تو کوئی حرج نہیں، عورتوں اور بچوں کو بھوکا نہیں رکھنا چاہیے تھا. یہ اچھا ہوا کہ وہاں چلا گیا. پھر انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کھانا تیار کرنے والے کارکنان کی کمی تھی. اس کو پورا کرنا تو جماعت کا کام ہے. کام کرنے والوں کی جماعت میں کوئی کمی نہیں ہے، صرف انتظامیہ کو یہ سوچ رکھنی ہوگی کہ ہم نے خدمت کا جذبہ رکھنے والے لوگ لینے ہیں، اپنی پسند کے لوگ نہیں لینے. اس سوچ کو بدلیں، اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں بہت ہیں. جلسہ گاہ کے واش رومز میں لوگوں کو بڑا لمبا انتظار کرنا پڑا، اور لوگوں کی شکایتیں بھی ہیں، انتظامیہ نے خود ہی محسوس کیا. بلکہ مجھے جو بعض شکایتیں پہنچی ہیں صرف انتظار ہی نہیں کرنا پڑا، بعض لوگوں کو تو مریض بھی ہوتے ہیں، دوسرے بھی بڑی تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. اور میں نے خاص طور پر ایک دن پہلے ان کو اس بارے میں پوچھا بھی تھا کہ اس کا صحیح انتظام ہے کہ نہیں. جو مجھے بتایا گیا تھا اس کے مطابق تو مجھے لگتا ہے کہ صحیح انتظام نہیں تھا. اب آئندہ اگر کرنا ہے تو عارضی انتظام کرنا چاہیے، اگر مستقل انتظام نہیں ہے تو. لنگر خانے میں آڈیو ویڈیو کا نظام نہیں تھا، یہ انتظامی غلطی ہے، اور حالانکہ بڑی ضروری چیز ہے کہ جو کارکن جلسہ سننے نہیں جا سکتے
ان کو جلسہ سننے کا انتظام ہونا چاہیے. پھر یہ کہتے ہیں کہ مردوں کے پچھلے حصے میں آواز صاف نہیں تھی، لیکن جب میرے خطبہ اور خطاب تھے تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اس وقت میری تقریر کی آواز تقریباً بہتری تھی. اگر میری اطلاع غلط ہے تو جو لوگ پیچھے بیٹھے تھے وہ مجھے بتا دیں، کیونکہ میرے مطابق تو بہتر پہلے نہیں تھی آواز اچھی، اور پھر ہمارے بعض کارکنوں نے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی. اسی طرح عربوں کے لیے ترجمے کا انتظام تھا، لیکن ان کو اطلاع نہیں کی گئی. بعض عرب مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم پہلے دن خطبے سے محروم رہے، اگلے دن کو پتہ لگا. حالانکہ یہ تو انتظامیہ کو اتنا تجربہ ہو جانا چاہیے کہ ترجمانی کے لیے بار بار مختلف زبانوں میں جن جن زبانوں کی ترجمانی ہو رہی ہے وہاں موجود اعلان ہونا چاہیے کہ فلاں جگہ سے اپنا ترجمانی کی ایڈ جو ہے وہ لے لیں، اور بورڈ پر بھی لکھا ہونا چاہیے، انٹرنس پر بھی لکھا ہونا چاہیے. اب میں بعض تاثرات مہمانوں اور اخبارات کے بیان کرتا ہوں جو پھر ہماری توجہ شکر گزاری کے مضمون کی طرف پھیرتے ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے دلوں میں اثر ڈالتا ہے. ہماری کوشش تو نتائج کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. پہلے بعض اپنے احمدی دوستوں کا سینئر عرب جو ہیں ان کا تاثرات بیان کرتا ہوں. پہلی دفعہ ان کو موقع ملا اتنے بڑے جلسے میں شامل ہونے کا، اور آزادی سے عبادت کرنے کا، کیونکہ وہاں تو پابندیاں تھیں. جب حالات خراب نہیں تھے تب بھی وہ آزادی نہیں تھی، اور حالات خراب ہونے کے بعد تو کئی سالوں سے بیچارے پس رہے تھے. ایک احمدی دوست احمد درویش صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا پہلا جلسہ تھا. کہتے ہیں جب میں جلسے میں داخل ہوا اور خلیفہ وقت کی موجودگی دیکھی تو مجھے لگا کہ میں اسلام میں داخل ہوا ہوں. کہتے ہیں میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری نماز خشوع و خضوع اور تضرع سے معمور ہو گئی ہے. بس یہ وہ تبدیلی ہے جو ہر احمدی میں جلسے میں شامل ہو کے آنی چاہیے، صرف چند دن کے لیے نہیں بلکہ مستقل. یہ کہتے ہیں کہ میں کینیڈین مہمان کو بھی لے کر آیا تھا، سمپسن نامی شخص. وہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا تھا. یہ شخص پہلے عیسائی تھا لیکن اب بحریہ ہو گیا. جلسے میں شرکت کے بعد اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی محبت، بھائی چارہ اور امن و سلامتی کے بارے میں اس طرح کے مخلصانہ اور سچا کلام پہلے نہیں سنا، اور مجھے اس طرح کے اسلام کے بارے میں جان کر بہت خوشی ہوئی. اللہ کرے کہ یہ خوشی اس کی دل کو کھولنے کا ذریعہ بھی بن جائے. اسی طرح ایک سیرین احمدی الحاج عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کے 3 دن ایسے تھے جن کو زندگی بھر نہیں بھلایا جا سکتا. دنیا کی سب سے اعلیٰ جماعت کے ہزاروں افراد کینیڈا میں اس دور میں بہترین انسان کے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے. پھر کہتے ہیں جلسہ کے انتظامات، استقبال، ہر ضروری چیز کی فراوانی، حتیٰ کہ بچوں کی اچھل کود کو بھی مد نظر رکھ کر مختلف انتظامات کرنا غیر معمولی تھا. جلسے کا ماحول محبت اور اخوت کے جذبات سے پر تھا. ہزاروں افراد کو بلانا اور ان کے نقل و حمل اور کھانے کا انتظام کرنا بذات خود ایک غیر معمولی امر ہے. پھر کہتے ہیں خطابات اور ان کا ترجمہ جو تھا، ترجمانی کا شعبہ، وہ بھی بہت اچھا تھا. کہتے ہیں میں نے ایک صحافی ٹیم اور ایک مسلمان فیملی کو دعوت دی تھی. وہ سب جلسے کے حسن انتظام کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور انہوں نے خصوصی طور پر جو میرا آخری دن کا خطاب تھا اس کو بڑا پسند کیا. اور احمدیوں کی اپنے امام کے لیے محبت ان مہمانوں کے لیے حیران کن امر تھا. اسی طرح عبد القادر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پہلی بار دیکھا کہ جلسے کا کتنا بڑا کام ہوتا ہے، اور کیسے ہر کارکن اپنے شعبے میں شہد کی مکھی کی طرح بغیر کسی شور اور مشکلات پیدا کیے کام کرتا جاتا ہے.
ہر ایک چاہتا تھا کہ اسے خدمت کا موقع دیا جائے، خصوصاً جب انہیں پتہ چلتا کہ میں عربی ہوں تو میرے ساتھ غیر معمولی اہتمام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ پھر ایک ریم مصطفیٰ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ جلسہ اتنی بڑی تعداد کے باوجود بہت زیادہ با ترتیب اور منظم تھا۔ مجھے سب سے زیادہ اس روحانیت کا احساس ہوا جو لوگوں کے چہروں پر نظر آ رہی تھی۔ ہم ان تمام، اللہ کرے کہ یہ روحانیت ہمیشہ نظر آتی رہے، ہم ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس جلسے کے کامیاب انعقاد، تقاریر کے ترجمے اور دیگر کاموں میں حصہ ڈالا۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری روحانیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ پھر سلمہ جبولی صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ جلسے کے نظم و ضبط اور انتظام کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جماعت ایک جسم کی طرح متحد اور ایک دوسرے کے تعاون سے عبارت ہے۔ ہم ٹرانسپورٹ کے شعبے کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں جلسہ پر لانے اور گھر واپس چھوڑنے کا آسن رنگ میں انتظام کیا۔ جلسے میں مختلف ممالک، مختلف اقوام اور مختلف رنگوں کے افراد مل کر صرف ایک ہدف کے لیے کام کر رہے تھے، اور وہ یہ کہ اسلام اور امن کا پیغام دنیا تک پہنچایا جائے۔ حسین عابدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ جلسہ سالانہ میں گزارے ہوئے لمحات میری زندگی کے خوبصورت ترین لمحات ہیں۔ میں نے ٹی وی پر مختلف جلسہ سالانہ دیکھا کرتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ خدایا کبھی مجھے بھی خلیفہ وقت کے ساتھ جلسے میں شرکت کی توفیق ملے، لیکن میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی اور خدا تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا جتنا میں نے مانگا تھا۔ میں جلسہ سالانہ کے اسٹیج کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ایسے میں ان مشکل ایام کی، ان اذیت ناک لمحوں کی داستان میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی جو کہ میں نے سخت حالات میں شام اور ترکی میں گزارے، اور اس وقت میرا دل خدا تعالیٰ کے غم سے بھر گیا اور میں نے کہا کہ ایک وہ اذیت ناک دن تھے اور ایک یہ دن ہے کہ میں خلیفہ وقت کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ ایک سیرین دوست ہیں فراز صاحب، کہتے ہیں میں نے پہلی بار جماعت کے اسی جلسے میں شرکت کی ہے۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر مجھ پر تو دہشت طاری ہو گئی۔ پھر یہ لوگ صرف کینیڈا سے ہی نہیں تھے، بلکہ شاید ترجمہ کرنے والے دہشت لفظ لکھ دیا اس کا، یا انہوں نے واقعی کہا تھا، اصل میں تو ایک میرا خیال ہے کہ محبت کے الفاظ میں انہوں نے ذکر کیا۔ پھر یہ لوگ صرف کینیڈا سے ہی نہیں بلکہ مختلف ملکوں اور علاقوں سے آئے ہوئے تھے۔ یہ کسی ایک قوم سے تعلق نہ رکھتے تھے بلکہ مختلف رنگوں اور قوموں سے ان کا تعلق تھا۔ اسی طرح جلسہ میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال اور اس کے اعلیٰ انتظام اور حاضرین کا مختلف امور میں انتظامیہ کی ہدایات کا پاس کرنا اور اطاعت کا مظاہرہ کرنا نہایت ایمان افروز تھا، اور جو چیز میرے لیے سب سے بڑی خوشی کا باعث ٹھہری وہ خلیفۃ المسیح کی موجودگی اور ان کے خطابات تھے جن سے میں تینوں دن مستفیض ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ بہرحال یہ چند احمدی لوگوں کے تاثرات تھے جو میں نے بیان کیے، نئے بھی یا پرانے بھی، شام سے آئے ہوئے جو وہاں کے حالات کی وجہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں۔ غیروں کے بھی تاثرات ہیں بعض جو بیان کرتا ہوں، جماعت کے تعارف اور جس تبلیغ کے راستے نظریوں سے کھلتے ہیں۔ جرمن کونسلیٹ یہاں آئے تھے، مجھے ملے اور انہوں نے بتایا کہ میں 4 ہفتے پہلے یہاں آیا ہوں، جماعت سے زیادہ تعارف نہیں تھا، مختلف ملکوں میں رہتے رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اسلامی تعلیمات کے متعلق آخری تقریر میں سنی تھی انہوں نے کہ ایسا جامع خطاب نہیں سنا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڑی مثبت ویژن ہے آپ کی۔ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے مطابق کہتے ہیں کہ بڑا حقیقی اسلام کو بیان کیا جو امن اور عدل اور محبت کی تعلیم دیتا ہے، اور ہر لفظ میں ایک حقیقت نظر آ رہی تھی۔ کاش کہ دنیا کا میڈیا جتنا وقت عراق کے بغدادی اور آئسس کے پروپیگنڈے کو دیتا ہے، اگر امن کے اس سفیر کو دے تو دنیا میں حقیقی امن قائم ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہر فکرہ ان کا سچائی پر مبنی تھا
اور دنیا کے امن کے قیام کے لیے ایک درد تھا. کہتے ہیں میں بھی اس پیغام کو جہاں تک میرے لیے ممکن ہوا آگے پھیلاؤں گا. تو غیر لوگ بھی ہمارے سفیر بن جاتے ہیں اس طرح اللہ کے فضل سے. یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جوٹی صاحبہ، وہ تو لوگ جہاں جانتے ہیں رہنے والے، وہ بھی کہتی ہیں کہ تمہارے خلیفہ نے حالات کے مطابق تمہارے سپرد ایک کام کیا ہے کہ وہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا پیغام ساری دنیا میں پھیلائیں. اور اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ مسلمان اور غیر مسلم اپنے تعلقات محبت کے ساتھ استوار کریں اور سب عدل اور انصاف سے کام لیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو تیسری جنگ عظیم ہوگی. اور یہ بات بہت واضح نظر آ رہی ہے. عوام الناس اور سیاستدان دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا جس سے دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہوگی. کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان اور غیر مسلم کو دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انتہا پسند گروپوں کے اعمال کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ انتہا پسند لوگ ہی ہیں جو اپنے مقصد کے لیے دوسروں کو بدنام کر رہے ہیں. ایک چرچ 7 ڈے ایونجلسٹ سے تعلق رکھنے والے مہمان آئے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ آج میرا دل بہت خوش ہے کہ خلیفۃ المسیح نے اپنے خطاب میں امن و سلامتی کے بارے میں بتایا ہے. اب ضروری ہے کہ لوگ جماعت احمدیہ کو پہچانیں. جو جماعت احمدیہ کام کر رہی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو. مسلمان وہ نہیں ہیں جو میڈیا لوگوں کو بتاتا ہے. اسلام کی حقیقی تعلیم تو بڑی پرامن ہے. بیلیز سے ایک آئے ہوئے تھے میئر، وہاں کے یو کے میں بھی آ چکے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے کہ اب اس خطاب کا مجھے بڑا گہرا اثر ہوا ہے کہ جس طرح بین الاقوامی معاملات پر روشنی ڈالی ہے. تو اس سے مجھے معلوم ہوا کہ خلیفۃ المسیح نہ صرف احمدیوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے بلکہ تمام دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. خلیفۃ المسیح نے جو باتیں اپنے خطاب میں بیان کی ہیں میں انہیں کبھی بھول نہیں پاؤں گا. ایک مہمان یہاں کے میئر، وہ کہتے ہیں کہ جماعت کو ہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ پیغام خاص موقع ہے، ہمیں اپنی روحانیت میں ترقی کرنی چاہیے. اور سب انسانوں سے حسن سلوک کریں. یہ ہمیں پیغام ملا ہے، قطع نظر اس کے کہ مذہب کیا ہے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو آپ کے خلیفہ نے سکھایا ہے کہ امن کو دنیا میں قائم کرو. ہم سب کا فرض ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کریں اور اپنا کردار ادا کریں. برمپٹن سے آئے ہوئے ایک مہمان کہتے ہیں کہ جلسے میں مجھے صرف ایک پیغام ملا کہ امن قائم کرو. پھر ایک مہمان کہتے ہیں کہ یہ آخری تقریر انہوں نے میری سنی اور کہتے ہیں کہ حیران کن تھی، میرے پاس اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں. ایک خاتون ہیں، ایم پی ہیں، یاسمین رتنسی صاحبہ، کہتی ہیں کہ خلیفہ کا پیغام عورتوں سے خطاب بہت اچھا لگا، خاص طور پر ایک بات کہ ایک ماں پورے خاندان کے لیے بطور بنیاد ہوتی ہے اور تمام معاشرے کو مضبوط بناتی ہے.
ایک خاتون میری لین کہتی ہیں کہ میرا 9واں جلسہ ہے یہ، لیکن آپ کے خلیفہ کا خطاب سننے کے لیے میں بیتاب تھی، بڑا انتظار تھا۔ پھر کہتی ہیں یہاں میں نے ہر ایک کو دوسرے سے ادب سے پیش آتے ہوئے دیکھا، اور اس جلسے کی اہمیت کا بھی سب کو احساس تھا۔ سیکیورٹی کا انتظام بھی بہت اعلیٰ تھا، ساؤنڈ سسٹم بھی بہت اچھا کام کر رہا تھا، اور ویڈیو مانیٹرز بھی اعلیٰ قسم کے تھے۔ ترجمہ کے لیے ہیڈ سیٹ کے استعمال کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے جلسہ میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہونا تھا، کیونکہ آپ کے جماعت احمدیہ کے امام کی پھر میں باتیں نہ سن سکتی۔ ہمیشہ کی طرح آپ کہتی ہیں آپ لوگ بڑے مہمانوں سے ادب سے پیش آتے ہیں، احترام سے پیش آتے ہیں، اگرچہ ہم سب اس کے حقدار نہیں ہیں، ہم اس بات پر آپ سب کے مشکور ہیں، شکر گزار ہیں۔ ہزاروں احمدیوں کو امن اور محبت کے حق میں سرشار دیکھ کر بہت اثر ہوا، اور یہ منظر یورپ اور عرب میں نیگیٹیوٹی کے برعکس تھا۔ حاضرین جلسہ کے اتحاد کو دیکھ کر مجھے اطمینان محسوس ہوا۔ جلسہ سالانہ پر جو بھی مہمان آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا تاثر لے کر جاتے ہیں۔ بیرونی ممالک سے بھی کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، ایک آدھ کا میں نے ذکر کیا، اور بڑے اچھے تاثر لے کر گئے ہیں۔ خاص طور پر یہاں کے سینٹرل امریکہ کے اور ساؤتھ امریکہ کے لوگ آتے ہیں ہمارے جلسوں پہ، اور جلسے کا جب ماحول دیکھتے ہیں تو اسلام کے بارے میں جو غلط تصورات ہیں وہ ان کے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ان ممالک میں ہمارے مشنز کیونکہ ابھی نئے ہیں، شروع ہوئے ہیں، بعض چند احمدی ابھی چند سال سے 1-2-3 سال سے بیعت کی ہیں، جماعتیں بنی ہیں، بعض مشکلات اور دقتیں بھی سامنے آتی ہیں، تو بعض اعلیٰ افسران کے جلسوں پر آنے کی وجہ سے، حقیقت دیکھنے کی وجہ سے ہمیں پھر وہاں کام کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے اور ان کا تعاون حاصل ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ تو ان ممالک سے UK کے جلسے پر آتے ہیں، لیکن یہاں بھی آئے ہوئے تھے کچھ لوگ۔ بس جلسہ اس لحاظ سے بھی تبلیغ کے راستے کھولتا ہے۔ بہرحال جلسہ سالانہ جہاں اپنوں کے لیے روحانی بہتری کے سامان پیدا کرتا ہے، وہاں غیروں کے لیے بھی جماعتی تعارف اور تعلقات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کو پتہ چلتی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے مسلمان ممالک کے حالات اور اس کی وجہ سے دنیا کے حالات جو سامنے آ رہے ہیں، اس نے میڈیا کی نظر بھی جماعت احمدیہ کی طرف پھیری ہے، لیکن اس میں دنیا میں رہنے والے، اول تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اس طرح توجہ دلوائی ان لوگوں کی، کیونکہ پہلے تو باوجود کہنے کے یہ لوگ نہیں آتے تھے، لیکن اس کے بعد ہمارے نوجوان اہم جو ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے، جنہوں نے میڈیا کے ساتھ تعلقات بنائے اور رابطے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے وسیع پیمانے پر کیے۔ کینیڈا کی میڈیا ٹیم میں بھی، جس میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، بڑی محنت سے پریس اور میڈیا سے رابطوں میں اپنا اضافہ کیا ہے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کینیڈا میں بھی ہمارے نوجوان اس حد تک اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو یہاں آ کر دیکھ کر مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماشاءاللہ نوجوان بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ اکثر لڑکوں کو میں نے دیکھا یہ کام کرتے، تو یہ بھی ایک تبلیغ ہے جو پریس کے ذریعے سے ہمارے نوجوان کر رہے ہیں۔ بڑا جوش ہے ان میں، بعض بڑے بڑے اخبارات اور چینل سے رابطے کرتے رہے، بعض چینل تو بڑے اچھی رسپانس دیتے رہے، بعض کہہ دیتے تھے کہ ہمیں مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے ہم تمہارے جلسے ہی خبریں نہیں شائع کر سکتے،
یا تمہارا خلیفہ اگر آئے ہیں تو ہمیں اس کو اس تعلق نہیں، اس سے ہم کوریج کے لیے نہیں آ سکتے۔ بعض نوجوان اس بات سے بے چین بھی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ان کے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے نظارے دکھا دیتا ہے، سامان پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک اخبار یا چینل سے انہوں نے رابطہ کیا تو اس نے عدم دلچسپی کا اظہار کیا۔ ایک سیرین نے بھی ذکر کیا کہ میں لے کے آیا، غالباً یہ وہی صحافی ٹیم تھی۔ یہ نوجوان چاہتے تھے کہ یہ اپنا نمائندہ ضرور جلسے پر لے کے آئیں تاکہ احمدیت کا صحیح پیغام، اسلام کا صحیح پیغام قوم کو پہنچے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کام کرتا ہے۔ اس چینل نے سیرین ریفیوجیز پر کوئی ڈاکومنٹری بنانی تھی شاید۔ جب وہ اس کے لیے سیرین ریفیوجیز کی تلاش میں نکلے تو اتفاق سے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا، تقدیری یہی تھی، ان کا رابطہ جن سیرین سے بھی ہوا وہ احمدی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، وہاں آ جاؤ اور وہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، وہیں ہم بات کریں گے۔ تو اس طرح اس میڈیا کو بھی جو پہلے انکار کر چکا تھا وہاں آنا پڑا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بھی جماعت کا تعارف وسیع پیمانے پر کسی نہ کسی ذریعے سے کروا رہا ہے، اور میڈیا کا بھی جو کردار ہے دنیا پہ آج کل، اس سے بڑی وسیع پیمانے پر تعارف ہو رہا ہے جماعت احمدیہ کا۔ اور جو احمدی اس کے لیے والنٹیئر کرتے ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ مزید محنت اور عاجزی سے اس کام کو بڑھاتے چلے جائیں۔ اصل ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہمیشہ شامل حال ہوتا ہے، اور اسی فضل کو ہمیشہ تلاش کرنا چاہیے۔ میڈیا کے کچھ لوگ اخبار، ریڈیو اور چینلز کے، ٹی وی چینل کے پہلے دن، جو جلسے کا پہلا دن تھا جمعے کو، آئے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس بھی تھی، یہ انٹرویو لیا انہوں نے، اس کی بھی اچھی کوریج ہوئی ہے اور جماعت کا تعارف ہوا ہے، اسلام کی حقیقی تعلیم بتائی گئی، ان کو میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو پیغام پہنچایا۔ میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح بھی ہو، حالات حاضرہ پہ بات ہے یا کسی بات پر جماعت احمدیہ پر، اس کو کسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے جوڑوں تاکہ اسلام کی حقیقت ان لوگوں کو پتہ چلے۔ بہرحال میڈیا نے جو جلسے کی کوریج دی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کینیڈا کے سب سے بڑے 3 اخبارات، ٹورنٹو اسٹار، گلوب اینڈ میل اور نیشنل پوسٹ نے اسی پیمانے پر جلسہ کی خبر کی اشاعت کی۔ ان کے خیال میں 3.9 ملین سے زائد افراد تک یہ پیغام پہنچا۔ 3 بڑے اخبارات کے علاوہ 25 سے زائد دوسرے بڑے اخبارات کے ذریعے 5 لاکھ سے زائد لوگوں تک یہ پیغام پہنچا۔ اردو کے 8، پنجابی کے 10، ہسپانوی، عربی اور بنگالی کے 3 اخبارات کے ذریعے 3 لاکھ سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ کینیڈا کے سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن 680 نیوز کے ذریعے سامعین کی تعداد کہتے ہیں 2.5 ملین ہے، ان تک انہیں جیسے خبر پہنچی۔ سماجی روابط کے ذریعے جن میں ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک اور پیریسکوپ شامل ہے، اس کے ذریعے ان کا خیال ہے کہ 20 لاکھ سے زائد لوگوں تک پیغام پہنچا۔ پھر سی ٹی وی، گلوبل ٹی وی، سٹی ٹی وی، راجرز ٹی وی اور سی بی سی سمیت 16 سے زائد مین اسٹریم ٹی وی چینل نے جلسے کے حوالے سے خبر نشر کی، جس کے ذریعے سے ان کے خیال میں 25 لاکھ افراد تک پیغام پہنچا۔
اردو، پنجابی، بنگالی، عربی، گھانین اور دیگر زبانوں کی ٹی وی نشریات کے ذریعے جلسہ سالانہ کی خبر 1 لاکھ لوگوں تک پہنچی۔ بہرحال مجموعی طور پر ٹی وی کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں کہ 6.6 ملین افراد تک، اخبارات کے ذریعے سے 2.8 ملین افراد تک، ریڈیوز کے ذریعے سے 3.5 ملین افراد تک، سوشل میڈیا کے ذریعے سے 2.8 ملین افراد تک، مجموعی طور پر ان کے خیال میں 16 ملین لوگوں تک یہ رپورٹ ہے اس کے مطابق پیغام پہنچا۔ اگر بہت محتاط اندازہ بھی لگائیں تو کم از کم بھی 10 ملین تک تو جلسے کے حوالے سے جماعت کا تعارف اور پیغام پہنچا ہوگا۔ جو خبریں میں نے دیکھی ہیں، سنی ہیں میڈیا پر، اس پر انہوں نے بڑے ایمانداری سے خبر دی ہے، جماعت کی خبر دی ہے، جلسے کی خبر دی ہے، ہماری تعلیم کی خبر دی ہے۔ بس یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو وہ کر رہا ہے، اور جماعت کا تعارف پھیل رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ہماری توجہ بھی اس طرف پھیرتی ہے بات کہ ہم انہی باتوں میں خوش نہ ہو جائیں، بلکہ اپنی روحانی حالت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بڑھائیں، ہر اس بات کو برا سمجھیں جسے اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے، اور ہر اس بات پر عمل کریں جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خدمت کا موقع دے رہا ہے تو اسے فضل الہی جانیں، اور تمام عہدے داران بھی اور خدمت کرنے والے بھی اپنے فرائض کو تقویٰ پر چلتے ہوئے انجام دینے کی کوشش کریں، اور تمام شاملین جلسہ اور سننے والے بھی اپنے جائزے لیں کہ کیا ہم نے جلسے پر جو سنا ہے اسے ابھی تک اپنایا ہوا ہے، زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی جائزہ لیں کہ کس طرح ہم نے نیک باتوں کو ہمیشہ اپنائے رکھنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقی شکر گزاری، عارضی اور وقتی شکر گزاری نہیں۔ بس اس چیز کو ہمیشہ ہم نے سامنے رکھیں، اور یہی بات ہے جسے پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں کو مزید بڑھاتا چلا جاتا ہے اور ان سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہر احمدی کی توفیق دے جو حقیقت میں خدا تعالیٰ کو پہچاننے والے اور اس سے تعلق جوڑنے والے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر